बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के चौथे लेसन टीम मून की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। पैराग्राफ 4 अहम अल्फाज हैं मिलिट्री, फौजी। यहाँ पे ये नहायत के मानी में आएगी। जिस तरह से फ़ौज में किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसी तरह से यहाँ पे जहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे आएगा। लफ्ज़ी तौर पे फौजी ही लिख देंगे, लेकिन मीनिंग ये होंगे कि बहुत ही ज़्यादा नहायत। प्रिसीजन, दुरुस्तगी। मिलिट्री प्रिसीजन, इंतहाई दुरुस्तगी के साथ। और प्रिपेयरिंग, तैयार हो रही। मिशन कंट्रोल, द नर्व सेंटर ऑफ अपोलो 11। मिशन कंट्रोल उस ऑफिस का, उस फैसिलिटी का नाम है जहां से इस सारे मिशन को देखा जाना था। नर्व सेंटर का मतलब होता है जहां से हौसला, नर्व हौसले को कहते हैं, जहाँ पे हौसला बरकरार रखना था, अपने जहन को उसके मुताबिक एडजस्ट रखना था। नर्व सेंटर। कंट्रोल, दिमाग, अपोलो 11 का दिमाग। मिशन कंट्रोल, ये वो जगह थी जहाँ से सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा था। फोर्थ पैराग्राफ है एट नासाज मिशन कंट्रोल इन ह्यूस्टन। ये हाउस्टन नहीं है, ह्यूस्टन है। A team of young flight controllers was preparing for the mission with military precision. ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल, नासा का जो मेन ऑफिस है वो ह्यूस्टन में है और वहीं से उन्होंने उसको कंट्रोल किया था। ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल ऑफिस में नौजवान फ्लाइट कंट्रोलर्स, वो लोग जो फ्लाइट्स को कंट्रोल करते हैं, ये टेक्निकल लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज़ की फ़्लाइट के बारे में इल्म होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं। ए टीम ऑफ यंग फ्लाइट कंट्रोलर्स, नौजवान फ्लाइट कंट्रोलर्स की एक टीम वाज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रही थी, फॉर द मिशन के लिए, विद मिलिट्री प्रिसीजन, इंतहाई दुरुस्तगी के साथ। ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल दफ्तर में नौजवान फ्लाइट कंट्रोलर्स की एक टीम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मिशन के लिए तैयार हो रही थी या मिशन की तैयारी कर रही थी। अहम अल्फाज हैं ईच, हर, मेंबर, रुकन, क्रिटिकल, अहम, रोल, किरदार, काम। Each member of the team, from the flight director to the communications officer, had a critical role to play. फ्लाइट डायरेक्टर ये एक बड़ा ओहदा है कम्युनिकेशन में, एरोनॉटिक्स में, फ्लाइट डायरेक्टर। और कम्युनिकेशन ऑफिसर ये एक छोटा ओहदा है, तो बड़े से छोटे ओहदे तक सिंपली। फ्लाइट डायरेक्टर से कम्युनिकेशन ऑफिसर तक टीम के हर रुकन ने एक अहम किरदार अदा करना था। अगर इसको हम शुरू में ले जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। इधर का इधर ही कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। टीम के हर हर रुकन ने, टीम के हर रुकन ने फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर तक एक अहम किरदार अदा करना था। तो बहुत बेहतर है कि आप ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू करें। फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर तक टीम के हर रुकन ने एक अहम किरदार अदा करना था। अहम अल्फाज हैं प्रैक्टाइज्ड, मश्क की, आजमाया, सिनारियो, सूरत हाल, अबॉर्ड्स, मनसूखी, पोटेंशियल, मुमकिना, पॉसिबल, मुमकिन। दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं, पॉसिबल, पोटेंशियल एक दूसरे के सिनोनिम है।
اور اسی طرح کا ڈینگلنگ اسٹرکچر والا سینٹینس ہے جیسا اے آئی لکھتا ہے، تو ترجمہ کرنے میں ڈائریکٹلی تو اتنی آسانی نہیں ہوتی، پھر بھی کچھ ٹرائی کرتے ہیں. دے پریکٹائزڈ ایوری پاسبل سیناریو فرام اکوپمنٹ فیلئرز ٹو ایمرجنسی ابارٹس پریپیئرنگ فار ایوری پوٹینشیل پرابلم. اب کہ اس کے لیے آسان طریقہ، بہتر طریقہ یہ تھا کہ ابارٹس تک فل سٹاپ لگا لیا جائے اور یہاں پہ اس کو دے کر ریپیٹ کر کے دے پریپیئرڈ یا دے ور پریپیئرنگ، تو پھر یہ کافی بہتر ہو جاتا ہے. یہی جو انہوں نے بات بتانے کی کوشش کی ہے بالکل ٹھیک طریقے سے بتائی جا سکتی تھی، لیکن اب جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کو ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو کے ساتھ پریکٹس کرتا ہوں، بتاتا ہوں. انہوں نے ہر ممکنہ مسئلے کے لیے تیار ہوتے ہوئے یا تیار ہو کر، جیسے مرضی کر لیں، انہوں نے ہر ممکنہ مسئلے کے لیے تیار ہو کر آلات کی خرابی سے لے کر ہنگامی طور پر یا ہنگامی منسوخی تک. ایمرجنسی ابارٹ کا مطلب ہے کہ اچانک مشن کو بند کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں. اس کو ایمرجنسی ابارٹ کہتے ہیں. تو وہ اس کے لیے تیار تھے کہ جہاں راکٹ میں انسانوں نے جانا ہے تو ایمرجنسی ابارٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے ہر ممکنہ مسئلے کے لیے تیار ہو کر سامان کی خرابی سے، آلات کی خرابی سے لے کر ہنگامی منسوخی تک ہر ممکن صورتحال کی مشق کی. ویسے بائی پارٹس کا ٹرانسلیشن اس طرح سے ہوگا جس سے انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے. انہوں نے ہر ممکن صورتحال کی پریکٹس کی، مشق کی. اور ممکن صورتحال میں سے انہوں نے 2 صورتحال بتائی ہیں جو ایکسٹریم ہے، کہ ایکوپمنٹ فیلئر ہو سکتی ہے، سامان خراب ہو سکتا ہے، راکٹ کام کرنا ہی بند کر جائے، کمیونیکیشن ہی ان کی کلوز ہو جائے، وہ بہت کچھ ایکوپمنٹ فیلئر میں آتا ہے. اور ایمرجنسی ابارٹس اور ہنگامی طور پر منسوخی کرنی پڑ سکتی ہے. تو ایکوپمنٹ فیلئر سے لے کر ہنگامی منسوخی تک ہر ممکن سیناریو کی، ہر ممکن صورتحال کی مشق کی تھی انہوں نے. اور یہ کیوں کی تھی؟ پریپیئرنگ فار ایوری پوٹینشیل پرابلم، تاکہ وہ ہر ممکن مسئلے کے لیے تیار رہیں. تو ٹرانسلیشن دوبارہ کر لیں. انہوں نے ہر ممکنہ مسئلے کے لیے تیار ہوتے ہوئے یا تیار ہو کر سامان کی، آلات کی خرابی سے لے کر ہنگامی منسوخیوں یا منسوخی، ابارٹس پلورل ہے تو منسوخیوں بھی لکھ سکتے ہیں، ہنگامی منسوخی تک ہر ممکن صورتحال کی مشق کی. اہم الفاظ ہیں لیونر، قمری، چاند سے متعلق، فائنلی بالآخر، آخرکار، ارائیوڈ پہنچا، آیا، ٹینشن تناؤ، بے چینی. When the day of the lunar landing finally arrived, tension filled the room. ڈیٹ غالباً 16 جولائی تھی جب اپولو 11 لانچ ہوا تھا. تو 20 جولائی کو اپولو 11 جو ہے وہ چاند کے ایٹماسفیئر میں پہنچا تھا. تو 3-4 دن وہ مسلسل دیکھتے رہے کہ اس کا راستہ ٹھیک ہے، وہ چاند تک پہنچا ہے. وہاں پہ تو جب چاند پر اترنے کا، جب آخرکار چاند پر اترنے کا دن آیا، کمرہ تناؤ سے بھر گیا.
اہم الفاظ ہیں ڈسینڈڈ اترا، سڈنلی اچانک، بلیئرڈ چیخنا زوردار آواز نکالنا، ایکسپیکٹڈ توقع تھی. As the lunar module Eagle descended towards the moon, alarms suddenly blared error codes no one had expected. جب لیونر ماڈیول اس کو تھوڑا سا سن لیں کہ جو اپولو 11 تھا اس کے 2-3 اہم حصے تھے. ایک حصے کا نام لیونر ماڈیول تھا. اس حصے نے چاند کے اوپر اترنا تھا، اس لیے اس کا نام لیونر ماڈیول ہے، اور اس کا انہوں نے کوڈ نیم ایگل رکھا ہوا تھا. اور جس مقام پر انہوں نے اترنا تھا اس جگہ کا نام انہوں نے ٹرنکویلٹی بیس رکھا تھا. جس جگہ پر اترنا تھا انہوں نے یہ بھی ڈیفائن کیا ہوا تھا، یہ نہیں تھا کہ رینڈملی چاند پر پہنچ کے تو چھلانگیں لگا دیں گے. اترنے کی جگہ فکس کی ہوئی تھی، اس کو کیلکولیٹ کیا ہوا تھا. اور اسی طرح سے ایک سی ایم تھا، کنٹرول ماڈیول تھا، جو ادھر اوپر خلا میں ہی موجود رہا، وہ چاند پہ نہیں اترا. لیونر ماڈیول جو تھا اس کے ساتھ ایک حصہ تھا یہ نیچے اترا، یہ گاڑی کی طرح کا تھا، اس لیے اس کو چاند گاڑی بھی کہا جاتا ہے. اردو کی کہانیوں والی کتابوں میں اس کو چاند گاڑی لکھا جاتا ہے لیونر ماڈیول کو. تو اس کا نام ایگل تھا. تو یہ 3 ایسٹروناٹس جو وہاں پہ خلا میں گئے تھے ان میں سے تیسرا جو کولنز تھا وہ کنٹرول ماڈیول یعنی سی ایم میں موجود رہا، وہ نیچے نہیں آیا. اور دوسرے 2 آرمسٹرانگ اور ایلڈرن جو تھے وہ لیونر ماڈیول میں بیٹھ کے نیچے آئے تھے. اور لیونر ماڈیول ہی واپس اوپر سی ایم کے ساتھ جا کر جڑا تھا، اور پھر وہ سارے کا سارا سی ایم جو تھا وہ زمین کی طرف واپس آ گیا تھا. تو یہ ساری سچویشن تھی. اس میں سے اب سٹارٹ ہوا ہے جی. ایز دا لیونر ماڈیول ایگل ڈسینڈڈ ٹورڈز دی مون، جب لیونر ماڈیول ایگل چاند کی طرف اترا، نیچے ہونا شروع ہوا، تو کیا ہوا جی، وہ نیچے جو نرو سینٹر تھا وہاں پہ الارمز سڈنلی بلیئرڈ، الارمز اچانک بجنا شروع ہو گئے. ایرر کوڈز نو ون ہیڈ ایکسپیکٹڈ، اور وہ کیا بتا رہے تھے، ایرر کوڈ کو بتا رہے تھے کہ کوئی خرابی ہو گئی ہے. الارمز اچانک چیخ چیخ کر خرابی کے کوڈ بتانے لگے جن کی کسی کو توقع نہیں تھی. جب لیونر ماڈیول ایگل چاند کی طرف اترا یا اترنے لگا، الارمز اچانک چیخ چیخ کر ایرر کوڈ بتانے لگے جن کی کسی کو توقع نہیں تھی. اہم الفاظ ہیں کوئکلی جلدی سے، سپرینگ اچھلا ہلا حرکت کی، ایکشن کام حرکت. مشن کنٹرول کوئکلی سپرینگ انٹو ایکشن. مشن کنٹرول آفس کو سب لوگ خاموش سانس روک کے دم بخود دیکھ رہے تھے. چاند کے اترنے پہ جیسے ہی الارم بجنا شروع ہوئے تو پھر کیا ہوا، مشن کنٹرول جلدی سے حرکت میں آ گیا. سپرینگ انٹو ایکشن، حرکت میں آیا. حرکت میں آنا اردو کا محاورہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہلنے لگ جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام پر توجہ دینا. صدر کی آمد پر ہسپتال کا عملہ حرکت میں آ گیا. تو حرکت میں آنا یہ نہیں ہے کہ ہلنے لگ گئے، وہ اپنے کام پر لگ گئے. تو سپرینگ انٹو ایکشن یہ حرکت میں آنا جو اردو کا محاورہ ہے اس کی انگلش ہے. حرکت میں آ گیا یعنی وہ کام کرنے لگ گئے. مشن کنٹرول جلدی سے حرکت میں آ گیا. مشن کنٹرول جلدی سے حرکت میں آ گیا. اہم الفاظ ہیں سکینڈ نظر ڈالی، دیکھا نظر دوڑائی، کنسلٹڈ دیکھا نظر ڈالی پڑھا، مینول ہدایت نامہ وہ چھوٹا سا کتابچہ جو کسی مشین وغیرہ کے ساتھ
आता है ताकि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ें देखी जाएँ, तो उसे मैनुअल या यूज़र्स मैनुअल कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी कहा जाता है, हदायतनामा। कॉन्फर्ड, बात की, मशवरा किया। Flight controllers scanned their screens, consulted their manuals and conferred with each other. जब अलार्म बजना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है। फ्लाइट कंट्रोलर्स ने अपनी स्क्रीनों पर नज़र दौड़ाई, अपने मैनुअल्स, अपने हदायतनामे देखे या पढ़े और एक दूसरे के साथ मशवरा किया। ईच अदर एक तरकीब है, एक फ्रेज़ है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होती है, इसकी ट्रांसलेशन होती है एक दूसरे के साथ, और इसका एक और अल्टरनेटिव है वन अनदर। इसके मीनिंग भी एक दूसरे से ही होते हैं, लेकिन इस्तेमाल का आपस में फ़र्क है। ईच अदर दो चीज़ों का होगा, दो लोग होंगे, बातें करेंगे आपस में, तो वो ईच अदर होगा। दो से ज़्यादा होंगे, अननोन नंबर हो, दो नहीं है उससे ज़्यादा हैं, तो फिर वन अनदर होगा। इसको याद रखने के लिए एक तरीका, एक टिप ये हो सकती है कि ईच अदर के टोटल्स जो स्पेलिंग जो लेटर्स हैं वो 9 हैं और वन अनदर के 10 हैं। तो जो जिसके थोड़े हैं वो 2 के लिए है, जिसके ज़्यादा हैं वो 2 से ज़्यादा के लिए है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर में ये चीज़ें मौजूद हैं। मॉडर्न इंग्लिश में ये चीज़ें एक दूसरे का अल्टरनेट बन चुकी हैं, जो मर्ज़ी आंखें बंद करके इधर उधर इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिस तरह से इस लेसन में किया हुआ है। यहाँ पे भी ये अब फ्लाइट कंट्रोलर्स पता ही नहीं है कि कितने हैं, तो ईच अदर तो नहीं आना चाहिए। अगर 2 होंगे तो फिर तो ईच अदर है, या फिर ईच अदर सजेस्ट कर रहा है कि फ्लाइट कंट्रोलर पूरे मिशन के लिए सिर्फ 2 थे, तो हो सकता है ऐसा ही हो। और अगर ये 2 से ज़्यादा थे तो फिर वन अनदर आना चाहिए था। फ्लाइट कंट्रोलर्स ने अपनी स्क्रीनों पर नज़र दौड़ाई, अपने हदायतनामे पढ़े और एक दूसरे से मशवरा किया। अहम अल्फाज हैं मियर, महज, सिर्फ, रियलाइज्ड, एहसास हुआ, ओवरलोडेड, हद से ज़्यादा बोझ, स्टिल, फिर भी, अभी भी। In mere seconds they realized the alarms were not mission critical. The guidance computer was simply overloaded but still functioning properly. महज सेकंडों में उन्हें एहसास हो गया कि अलार्म्स मिशन के लिए अहम नहीं थे, यानी अलार्म्स इस तरह के नहीं थे कि मिशन को कोई ख़तरा है। द गाइडेंस कंप्यूटर वाज सिंपली ओवरलोडेड। रहनुमाई करने वाला कंप्यूटर हद से ज़्यादा बोझ का शिकार था। बट स्टिल फंक्शनिंग प्रॉपरली, लेकिन फिर भी मुनासिब तौर पर काम कर रहा था। काम करना बंद नहीं हुआ था, ओवरलोडेड था, ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, लेकिन काम ठीक कर रहा था। अहम अल्फाज हैं स्विफ्ट, तेज़, अलाउड, मदद की, डिसेंट, उतरना, उतराई, ज़वाल। Their swift decision-making and calm under pressure skill allowed Armstrong and Aldrin to continue their descent. उनकी मिशन कंट्रोल सेंटर था उसकी, उनकी तेज़ फैसला साजी और तनाव में पुरसुकून रहने की महारत ने आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रन को अपनी उतराई जारी रखने में मदद की। उनकी तेज़ जल्द फैसला साजी और तनाव में पुरसुकून रहने की महारत ने आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रन को अपनी उतराई जारी रखने में मदद की। अहम अल्फाज हैं फाइनली, बिल-आखिर, क्रैकल्ड, आवाज़ आई, गूंजी। जब आवाज़ किसी स्पीकर वगैरह में से आती है तो उसको क्रैकलिंग कहते हैं। जब एग्जैक्टली इंसानी आवाज़ नहीं हो, उसमें कुछ रोबोटिक एलिमेंट आ जाए, कुछ मशीन वाला एलिमेंट आ जाए, तो उसे क्रैकल्ड कहते हैं। एरप्टेड, शुरू होना, फट पड़ना। एप्लॉज, दाद, तालियां। क्रैकल्ड के लिए
میں اس کو کلیریفائی کر لوں کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو آرمسٹرانگ کی یہ پہلی وائس مل جائے گی، تو اس کی آواز سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کریکلڈ کس لفظ کو کہا جاتا ہے۔ ایسی آواز جو کسی مشین ٹائپ، جس میں انسان کی آواز ایکچوئل نہیں ہو، تھوڑا سا روبوٹک ہو، میکینک ہو، مشین ٹائپ ہو۔ تو اب یہاں پہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ When Armstrong's voice finally crackled through the radio with the words Houston, tranquility base here, the eagle has landed. The room erupted in applause. جب آخرکار آرمسٹرانگ کی آواز ریڈیو میں سے آئی یا گونجی، with the words، ان الفاظ کے ساتھ، جب آخرکار آرمسٹرانگ کی آواز ان الفاظ کے ساتھ ریڈیو میں سے گونجی، ہیوسٹن ٹرانکویلٹی بیس ہیئر۔ یہ کمیونیکیشن کا سٹینڈرڈ ہے۔ کمیونیکیشن میں سٹینڈرڈ طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں جس سے بات کر رہے ہیں اس کا ذکر پہلے کیا جائے گا۔ تو نیل آرمسٹرانگ ہیوسٹن کے جو نرو سینٹر تھا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، اس نے پکارا ہیوسٹن، انہیں بتا رہا ہے ہیوسٹن، اور پھر وہ خود جہاں پہ موجود تھا اس جگہ کا نام اس نے بتایا۔ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چاند پر جس مارک پر وہ اترے تھے وہ لوگ، اور ابھی تک اپولو کی جو کچھ باقی حصے ہیں وہ وہیں پہ اسی ٹرانکویلٹی بیس پہ موجود ہیں۔ اس حصے کا نام ٹرانکویلٹی بیس ہے۔ ٹرانکویلٹی لفظ کا مطلب ہوتا ہے امن، سکون۔ تو اس کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیپٹلائز کیا گیا ہے، یہ اس کا نام رکھا گیا تھا اس حصے کا۔ ہیوسٹن اس طرف ٹرانکویلٹی بیس، ٹرانکویلٹی یعنی وہ بتا رہا ہے ہیوسٹن والوں کو کہ اس طرف کون بول رہا ہے، ٹرانکویلٹی بیس سے ان سے بات کی جا رہی ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو وہ ٹارگٹ ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہیئر کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے وہ جو بولنے والا ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے۔ تو اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہو سکتی ہے، اسلام آباد لاہور ہیئر، کہ کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اسلام آباد اور لاہور سے، تو لاہور والے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ کون ہے، اسلام آباد لاہور ہیئر۔ اسی طرح سے ہیوسٹن ٹرانکویلٹی بیس ہیئر، ہیوسٹن ٹرانکویلٹی بیس اس طرف، یعنی کمیونیکیشن دو سائڈز پہ ہوتی ہے۔ تو ایک جو سائڈ ہے اس کا نام تو ویسے لے دیا، دوسری سائڈ کا انہوں نے ہیئر کہہ دیا، ایک ہیئر ہے ایک دیئر ہے۔ ہیوسٹن ٹرانکویلٹی بیس ہیئر، ہیوسٹن ٹرانکویلٹی بیس اس طرف، دا ایگل ہیز لینڈڈ، یہ وہ خوشخبری تھی جسے وہ سننا چاہ رہے تھے۔ دی ایگل ہیز لینڈڈ، ایگل اتر چکا ہے۔ دی روم ایرپٹڈ ان اپلوز، کمرہ تالیوں میں سے گونجنے لگا۔ جب آرمسٹرانگ کی آواز ان الفاظ کے ساتھ ریڈیو میں سے گونجی، ہیوسٹن ٹرانکویلٹی بیس اس طرف، ایگل اتر چکا ہے، کمرہ تالیوں سے گونجنے لگا یا گونج اٹھا۔ اہم الفاظ ہیں فار، دور، پرے، اوور، اختتام۔ But there was no time for rest. The mission was far from over. لیکن آرام کے لیے وقت نہیں تھا، مشن اختتام سے دور تھا، مشن ابھی اختتام سے بہت دور تھا۔ لیکن آرام کے لیے وقت نہیں تھا، مشن اپنے اختتام سے دور تھا۔